بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہے وہ فضائل درود پر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے پہ کتنا ثواب ہے، اور مرنے کے بعد جو غیبی مدد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شفقت اور سفارش ہے اس کے بارے میں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایت العلوم میں عبد الواحد بن زید برسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ میں حج کو جا رہا تھا، ایک شخص میرے رفیق سفر ہو گیا۔ وہ ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرتا تھا۔ میں نے ان سے کثرت درود کا سبب پوچھا۔ اس نے کہا کہ جب میں سب سے پہلے حج کے لیے حاضر ہوا تو میرے باپ بھی میرے ساتھ تھے۔ جب ہم لوٹنے لگے تو ہم ایک منزل پر سو گئے۔ میں نے خواب میں دیکھا مجھے کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ اٹھ، تیرے باپ مر گیا، اور اس کا منہ کالا ہو گیا۔ میں گھبرایا ہوا اٹھا تو اپنے باپ کے منہ پر سے کپڑا ہٹا کر دیکھا، واقعی میں میرے باپ کی انتقال ہو چکا تھا اور اس کا منہ کالا ہو گیا تھا۔ مجھ پر اس واقعے سے اتنا غم سوار ہوا کہ میں اس کی وجہ سے بہت ہی ڈرا ہوا۔ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے دوبارہ خواب میں دیکھا کہ میرے باپ کے سر پر 4 حبشی کالے چہرے والے، جن کے ہاتھ میں لوہے کے بڑے بڑے ڈنڈے مسلط متعین ہے۔ اتنے میں ایک بزرگ نہایت ہی حسین چہرہ 2 سبز کپڑے پہنے ہوئے تشریف لائے، اور انہوں نے ان حبشیوں کو ہٹا دیا، اور آپ نے دست مبارک میرے باپ کے منہ پر پھیرا اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اٹھ، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کے چہرے کو سفید کر دیا۔ میں نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کبھی نہیں چھوڑا۔ جہت المجالس میں ایک اور قصہ اسی نئے کا ابو حامد کذبی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ایک شخص اور اس کا بیٹا دونوں سفر کر رہے تھے۔ راستے میں باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کا منہ وغیرہ سور جیسا ہو گیا۔ وہ بیٹا بہت رویا اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کی اور عاجزی کی۔ اتنے میں اس کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں دیکھا کوئی شخص کہہ رہا ہے، تیرا باپ سود کھایا کرتا تھا، اس لیے یہ صورت بدل گئی۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں سفارش کی ہے، اس لیے کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک سنتا تھا تو درود بھیجا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اس کو اتنی اپنی اصلی صورت پر لوٹا دیا۔ الفائز میں اس نئے قصے کا ایک قصہ اور نقل کیا ہے کہ وہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر قدم پر درود ہی پڑھتا ہے اور کوئی چیز تسبیح و تحلیل وغیرہ نہیں پڑھتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ میں نے کہا کہ میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہوں۔ اس نے کہا کہ اگر تو اپنے زمانے کا یکتا
بے مثال بے نظیر نہ ہوتا تو میں نہ بتاتا اور اپنا راز نہ کھولتا۔ پھر اس نے کہا کہ میں اور میرے والد حج کو جا رہے تھے۔ ایک جگہ پہنچ کر میرے باپ بیمار ہو گیا۔ میں علاج کا اہتمام کرتا رہا کہ ایک دم ان کا انتقال ہو گیا اور منہ کالا ہو گیا۔ میں دیکھ کر بہت ہی رنجیدہ غمگین ہوا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور کپڑے سے ان کا منہ ڈھانک دیا۔ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب جس نے زیادہ حسین میں نے کسی کو نہیں دیکھا اور اس نے زیادہ صاف ستھرا لباس پہنا کسی کا نہیں دیکھا اور اس نے زیادہ بہترین خوبصورت میں نے کبھی نہیں دیکھا، تیزی سے قدم بڑھائے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے میرے باپ کے منہ پر سے کپڑا ہٹایا اور ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو ان کا چہرہ سفید ہو گیا۔ واپس جانے لگے تو میں نے جلدی سے ان کا کپڑا پکڑ لیا اور میں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں؟ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرے باپ پر شفقت کی، احسان فرمایا۔ مجھے نہیں پہچانتا، میں عبداللہ صاحب قرآن ہوں، لیکن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرتا تھا۔ جب اس پر یہ مصیبت نازل ہوئی تو میں نے اس کی فریاد کو پہنچایا اور میں ہر اس شخص کی فریاد کو پہنچاتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نام آئے تو بار بار درود پڑھنا چاہیے اور دن میں کثرت سے درود کی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ جو آدمی درود شریف کی کثرت سے اہتمام کرتا ہے کل قیامت میں مرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔